السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، بہت سارے لوگوں کی جانب سے عجیب و غریب قسم کے سوالات بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ بہت زیادہ، پہلے تو یہ چیزیں نہیں پوچھی جاتی تھی، لیکن اب یہ باتیں بہت زیادہ پوچھی جانے لگی ہیں۔ مثال کے طور پر موجودہ دور میں آج ایک سوال یہ آتا ہے کہ تراویح 20 رکعت سنت ہے یا 8 رکعت سنت ہے؟ کیونکہ موجودہ دور میں بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں بھی پھیلانی شروع کر دی کہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اس کے علاوہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب اگر ان لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ آپ تراویح کس طرح سے پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو تراویح 8 پڑھتے ہیں، ان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ تراویح آپ کس طریقے سے پڑھتے ہیں، تو وہ بتائیں گے 4-5 اعمال ایسے ہیں، ان سب کو کرنے کا نام تراویح ہے، صرف رکعتوں کا نام تراویح نہیں ہے دوستو۔ تراویح 4-5 اعمال کو جمع کر لیا جائے تب تراویح بنتی ہے۔ مثال کے طور پر ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ تراویح کتنے دن پڑھتے ہیں، تو یہ کہیں گے ہم پورا دن پڑھتے ہیں، پورا مہینہ پڑھتے ہیں، چاند دیکھ کر کے شروع کرتے ہیں، چاند دیکھ کر کے ختم کرتے ہیں، ہماری طرح ہے نا، ہم بھی پورا مہینہ پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ جو 8 رکعت پڑھتے ہیں یہ بھی پورا مہینہ پڑھتے ہیں۔ ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ تراویح کیسے پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں یا باجماعت پڑھتے ہیں، تو یہ کہیں گے ہم باجماعت پڑھتے ہیں، ہے نا۔ تیسرا سوال ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا تراویح ہر مسجد میں ہوتی ہے، تو ہماری طرح یہ بھی یہی کہیں گے ہاں ہر مسجد میں ہوتی ہے۔ کیا تراویح میں قرآن مکمل کیا جاتا ہے، تو یہ کہیں گے ہاں مکمل کیا جاتا ہے۔ تو تراویح کے اندر رکعتوں کے بعد 4 کام اور ایڈ کر لیے جائیں، پورا مہینہ، باجماعت، ہر مسجد میں ایک قرآن ختم۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ رکعتیں کس سے لیں گے، تو یہ کہیں گے اللہ کے رسول سے۔ آپ تراویح کتنے دن پڑھیں گے، پورا مہینہ پڑھیں گے، اللہ کے رسول نے تو 3 دن پڑھی تھی، آپ پورا مہینہ کیوں پڑھیں گے؟ نہیں، ہم صحابہ سے لیں گے۔ اچھا، ہر مسجد میں قرآن ہوگا؟ جی ہر مسجد میں ہوگا۔ کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا؟ نہیں۔ پھر آپ کس سے لیں گے؟ ہم صحابہ سے لیں گے۔ اچھا اچھا بھائی باجماعت پڑھیں گے؟ ہاں جی باجماعت پڑھیں گے۔ صحابہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کیونکہ اس سے پہلے الگ الگ کوئی ایک پڑھ رہا ہے، کوئی 2 پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، تمام لوگوں کو مسجد نبوی کے اندر جمع کر کے حضرت ابی بن کعب غالباً ان کے پیچھے جو ہے سب لوگوں کو لگا دیا گیا۔ یہ کام بھی صحابہ کے دور میں ہوا ہے۔ اور پھر یہ پوچھا جائے کہ قرآن کی تکمیل ہوگی، پورا قرآن ہوگا، یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، تو یہ بھی صحابہ سے لیں گے۔ تو باقی کی ساری چیزیں آپ صحابہ سے لیں گے، رکعتیں صرف اللہ کے رسول سے لیں گے، کمال کی بات ہے۔ اچھا، صحابہ کو یہ پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کیسے پڑھتے تھے، صحابہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کتنی پڑھتے تھے۔ اور آخر میں ایک سوال ڈالتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے یہ بھائی سنجیدگی سے اس سوال کا جواب دیں گے۔ کل قیامت کے دن مجھے اگر پیش کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، پیشی تو سب کی ہونی ہے، میں 20 رکعت تراویح پڑھتا ہوں، مجھ سے اگر اللہ تعالیٰ پوچھ لے وسیم کتنی رکعت تراویح لے کے آیا، تو میں کہوں گا یا اللہ 20 رکعت، ہے نا، 20 رکعت پڑھی ہم نے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے یہ سوال کر دے کہ تراویح تو 8 رکعت تھی، تم نے 20 کیوں پڑھی؟ تو بہت ممکن ہے آگے سے یہ جواب دیا جائے کہ یا اللہ اگر 8 رکعت تراویح تھی تو وہ ہو گئی، سنت ہو گئی، اور باقی کی جو اضافی رکعتیں ہو گئیں وہ نفل ہو گئی، ظاہر سی بات ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا شخص جو 8 رکعت تراویح پڑھتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ پوچھ لے ہاں بھائی تراویح کتنی لے کر کے آیا، وہ کہے گا یا اللہ 8 رکعت۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھ لیا کہ بھائی تراویح تو 20 رکعت تھی، تو نے 8 کیوں پڑھی، کیا جواب دو گے؟ میری اس بات کے اوپر غور و فکر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مبارک طریقوں اور سنتوں کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔